بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 30 مارچ سوموار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناجائز حکمران ہر روز بے توقیر ہو رہے ہیں، بے لباس ہو رہے ہیں اور بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے پردے ہٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے سرکاری صحافی، سرکاری دانشور اور ان کی متعصبانہ قسم کی رپورٹنگ جو ہے وہ بھی بے نقاب ہو رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن چور جو رجیم ہے اس وقت مسلط شدہ، یہ سب کے سب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ہر غلط کام کو بھی بڑے ذوق شوق سے پیش کیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کل ایک ایونٹ ہوا پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور 3 معزز مہمان تشریف لائے، مصر، ترکیے اور سعودی وزیر خارجہ، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا کیونکہ اس میں اہم ترین فریق جو ہے وہ سعودی عرب تھا، اور سعودی عرب نے کل ایک بیان جاری کیا اسلام آباد سے ہی، اور انہوں نے ویٹو کر دیا اس ساری کانفرنس کو۔ میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب کے زمانے میں جب ان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ان کے خلاف لانچ کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی پاکستان میں 2 بڑے ایونٹ ہوئے، اور ایک ایونٹ تو اتنا بڑا تھا کہ 58 ممالک کے وزرائے خارجہ اور چین سمیت ایک بڑا ایونٹ ہوا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس ریجن کو معاشی طور پر ترقی آگے کیسے لے کے جانی ہے، ترقی اور خوشحالی کی طرف، امن کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، اور معاشی طور پر آپس میں جڑ کر کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اس کانفرنس کا ایجنڈا تھا اور وہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ لیکن اس وقت سرکار سے، اس وقت جو آل شریف سے جڑے ہوئے دانشور تھے، صحافی تھے، وہ اس کو ڈسگریس کر کے پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ایونٹ ہوا۔ اور پھر جب پاکستان نے اس وقت ثالثی کا کام کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان یمن کے معاملے میں، تو اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا، اور کل انہی سرکاری صحافیوں نے اور دانشوروں نے بڑھ چڑھ کر زور شور سے موجودہ ناجائز رجیم کا، ناجائز حکومت کا ایسے ان کی شان میں قلابے بنائے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کہا گیا کہ یہ 3 رکنی جو کانفرنس ہوئی ہے یہ اس وقت عالمی ریکارڈ ہے اور بہت بڑی پذیرائی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ناجائز حکمرانوں کی۔ اور اس وقت جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، 58 ملک کی کانفرنس ہوئی تھی، وزرائے خارجہ سب کے سب آئے تھے، چین اس میں شامل تھا، ازبکستان کے بھی رہنما شامل تھے، اور اس وقت اس کو کہا گیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں تو اصل فریق ہے ہی نہیں، جبکہ کل جو ہوا اس میں بھی اصل فریق غائب تھا، اور اس میں ایران متاثرہ فریق ہے، اس کو بلایا ہی نہیں گیا یا وہ آیا ہی نہیں، اور اکیلے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کے ایک گفتن نشستن برخاستن کر کے یہ کانفرنس ختم ہو گئی۔ اس میں اب سعودی عرب نے اس کو ویٹو کر دیا۔ کیسے کیا؟ کیونکہ ایک تو سعودی سفیر نے کل الگ الگ ملاقاتیں کی ترکیہ سفیر سے اور ترکیے کے وزیر خارجہ سے اور مصر کے وزیر خارجہ سے۔ اس کے بعد اسلام آباد سعودی سفارت خانے سے کل ایک بیان جاری ہوتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس بیان کے بعد لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب اور سعودی فرمانروا اور ہمارے ناجائز حکمرانوں کے معاملات جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہو چکے ہیں اور کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد سے سعودی سفیر ہیں نواف مالکی برادر، انہوں نے بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ایرانی حملے انتہائی تشویش کا باعث ہیں، اور ایرانی اقدامات خود مختار خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت ہیں، اور یہ کہ خلیجی ممالک کسی تنازع کا حصہ نہیں ہیں، اور ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور کے بھی خلاف ہیں، اور ایرانی حملوں کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، ہوٹلز کو حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی سفیر نے کہا کہ یہ ان خلاف ورزیوں کو سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ خطرات عالمی شہرگ یعنی آبنائے ہرمز تک پھیل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے مفادات، معاشی استحکام
اور توانائی کی سلامتی بھی آبنائے حرمت سے وابستہ ہے، اور یہاں خطرہ علاقائی نہیں رہتا بلکہ عالمی انسانی مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہ عوام کی زندگیوں اور ترقی کے حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ خطے کا استحکام مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج کا پیغام محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے، اور ریاستوں کی سلامتی ناقابل سمجھوتا ہے، اور خطے کا استحکام مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام ہم سب کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے، اور ہم پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف اور مسلسل دانش مندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ یہ آخری جملہ جو ہے یہ ایک تقاضا ہوتا ہے سفارتی آداب کا کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں تو اس ملک کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ تو سعودی سفیر نے واضح طور پر اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے اپنا موقف بیان کر دیا کہ جناب ہمارا موقف یہ ہے، آپ ہمارے وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے سعودی سفیر نے اپنا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دے دیا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے ایک اور معاملہ، کیونکہ محمد بن سلمان کے بارے میں صدر ٹرمپ نے انتہائی نازیبا گفتگو کی اور بلو دا بیلٹ غیر سفارتی، غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔ محمد بن سلمان کے ان کے خلاف اس طریقے سے ان کی بے توقیری کرنے پر پاکستان سے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور مونس الہی یہ دو رہنما ہیں جنہوں نے اس بیان کی مذمت کی، نہ صرف مذمت کی بلکہ اچھا خاصا ان کو لتاڑا۔ اور مونس الہی نے بھی ایک ٹویٹ کیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کی مذمت کی صدر ٹرمپ کی، اور اس بیان کو، ان کے اس گفتگو کو، طرز تکلم کو، اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل کہا کہ ٹرمپ کو بنیادی انسانی حقوق اور تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا ایسے فاطر العقل شخص کو صدر مسلط کرنا سوالیہ نشان ہے، اور پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں ٹرمپ کے توہین آمیز جملے قابل مذمت ہیں، اور محمد بن سلمان بارے کلمات امت مسلمہ کی توہین ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اب ان دو رہنماؤں کے علاوہ تیسرے کسی نے بھی ابھی تک جاری نہیں کی، اور خاص طور پہ ہمارے جاتی عمرہ کے حکمران جو کہ سعودی عرب سے اور سعودی عرب کے فرما رواؤں سے بے شمار فوائد اٹھا چکے ہیں، اور جیلوں سے نکل کر جدہ سرور پیلس کی جو ہے وہ پرتعیش زندگی گزار چکے ہیں، اور شاہی خاندان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اور ان کے مالی مفادات، سیاسی مفادات، ان کا ہر دور میں ان کا تحفظ کیا گیا۔ ان کی طرف سے ابھی تک نہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے محمد بن سلمان کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ آیا، نہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، نہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، نہ نواز شریف صاحب کی طرف سے، نہ ان کے اگلے بچوں کی طرف سے جن کے کاروبار ہیں سعودی عرب میں۔ کسی نے بھی اس بارے میں مذمت نہیں کی، جبکہ ادروائز ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کی اچھی خاصی درگت بنائی جا رہی ہے صدر ٹرمپ کی کہ انہوں نے یہ درست نہیں کیا، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سعودی عرب کس طریقے سے، اور خاص طور پہ کراؤن پرنس کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے۔ یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ خاص طور پہ جب بورڈ آف نیتن میں شمولیت اختیار کرنا تھی تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب جو ہے اس کا موقف بالکل دوسرا تھا، اور وہ فوری طور پر بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے تیار نہیں تھے، اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھی وہ یہ کہہ کے آئے تھے محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کو کہ جناب ابھی ہمیں سوچنے دیں، موقع دیں، ہمیں ٹائم دیں، اور انہوں نے یہ موقع ٹائم لیا۔ جبکہ ہمارے جو عسکری اور سیاسی حکمران ہیں انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور بورڈ آف نیتن میں، جسے بورڈ آف پیس کہا جاتا ہے، اس میں شمولیت بھی اختیار کر لی، اور غزہ میں فوج بھیجنے کا بھی کہہ دیا۔ وہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے ہیں، اور پھر جو دفاعی معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے کہ اس کے بدلے میں کہا گیا کہ ہمیں تو پیسوں کی توقع تھی اور وہ پیسے شاید نہیں مل سکے، اور پھر ہمیں سرمایہ کاری کی توقع تھی وہ بھی نہیں آئی، اس لیے پھر وہ دفاعی معاہدہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا، جس کے جواب میں یوکرین کے صدر نے وزٹ کیا، اور یوکرین کے وزٹ نے قطر کا، یو اے ای کا، سعودی عرب کا، اردن کا وزٹ کیا، اور سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے۔ تو یہاں سے یہ بہت خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات
پاکستانی حکمرانوں کے اچھے نہیں رہے اور ہمارے عسکری حکمرانوں کے تعلقات بھی سعودی عرب سے اس وقت سرد مہری کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی جو کہ ہے جی مریم صاحبہ سے متعلق، پنجاب سرکار سے متعلق معاملات یہ ہیں کہ اس وقت آپ پاکستان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ مریم صاحبہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، پنجاب حکومت پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ شہباز حکومت کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں لیکن پنجاب حکومت پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اس امریکہ میں مقیم ہے صحافی وقاص احمد، انہوں نے یہ جو بیانہ جہاز گیا تھا جو پنجاب حکومت کا جہاز ہے، 11 ارب کا خریدا گیا تھا، 2 گورے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں، اس جہاز میں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ویانا اس لیے گیا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ہنی مون کے شاید گئے ہوئے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کا انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ مجھے امریکہ میں آ کے سو کریں اور میں اس کا جواب دوں گا اور یہ میں مقدمہ لڑوں گا، وقاص نے کہا تھا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور چھاپا مار کر وقاص کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور انہوں نے شیئر بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی ریکارڈ کے لیے یہ میں منسلک وہ بیان ہے جس پر انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو زبردستی دستخط کرنے پر مجبور کیا، اور یہ بھی اہم ہے کہ اس بیان کو زبردستی حاصل کرنا نہ صرف پاکستانی قانون کے بلکہ مختلف بین الاقوامی معاہدوں کے بھی تحت یہ غیر قانونی اقدام ہے، اور انہوں نے یہ کہا وقاص نے کہ میں اسے عوامی ریکارڈ کے حصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اگر میرے خاندان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہوگی، خاص طور پہ مریم صفدر، اور میں ان کے خلاف سرحد پار ٹرانسلیشنل ریپریشن کے تحت مقدمات ہر اس بین الاقوامی فورم پر چلاؤں گا جہاں تک میری رسائی ممکن ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کراچی میں میرے والدین کے گھر پر پولیس بھیجی کیونکہ میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ ان کے بیٹے نے یورپ کے نجی دورے کے لیے سرکاری طیارے کا استعمال کیا، میرے خاندان کو ہراساں کیا گیا اور پولیس نے میرے والدین سے زبردستی بیان لیا، اور وہ کیونکہ وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ صورتحال جاری ہے، اور اس پہ خاص طور پہ معاملہ جو ہے بڑا سمپل ہے جی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کل سپر پاور امریکہ اس کے صدر ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں کوئی 80 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا، اور جاپان میں مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، لیکن نہ ہی کوئی گولی چلی، نہ ہی کوئی مقدمات درج ہوئے، نہ دہشت گردی کے مقدمات، نہ پیکا ایکٹ لگا، نہ کسی کو اٹھایا گیا، نہ کسی کو لاپتہ کیا گیا، نہ گولی چلائی گئی، نہ لاٹھی چارج کیا گیا، بلکہ اس جمہوری حق کو تسلیم کیا گیا کہ بالکل جی شہریوں کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، اور وہاں کی اپوزیشن نے، وہاں کے کانگریس مین نے، وہاں کے سینیٹرز نے کھلے عام تقریریں کی۔ لیکن پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، اور اتنا گھٹن ہے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کہا ہے کہ قصور میرا، کہتی ہیں کہ صرف اتنا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور مجھے اس بات کا فخر ہے، نہ میں انتشار پسند ہوں، نہ ہی میں نے کبھی انتشار پھیلایا، ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں کہ میں نے وہاں پہ لوگوں کو منع کیا۔ اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ جیل میں ہیں، عمر سراج چیمہ جیل میں ہیں، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، یہ سب کے سب ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، حامد رضا صاحب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور بے شمار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور صرف اس مسئلے پہ۔ اب آتے ہیں جناب، کیونکہ یہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا اور یہ فسطائیت کب تک چلے گی، تو اس سارے معاملات میں ہمارے جو سرکاری صحافی اور سرکاری دانشور ہیں وہ مسلسل خاموش ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اب ان کی درگت بنائی جا رہی ہے کہ جناب ماضی میں آپ کیا کہتے رہے اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ مجبوریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے بشرا بی بی کے بارے میں، اور عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع کی گئی، ان کو علاج نہیں دیا گیا، بشرا بی بی کو بھی ان کو بھی علاج نہیں کروایا گیا، جیل میں ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی جا رہی ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پہ جو کل ٹیسٹ کیا گیا اور جو میڈیکل رپورٹ آئی، اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جی کہ جیل سے آنے والی حالیہ طبی رپورٹس ایک انتہائی تشویشناک پیٹرن کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان اور اب ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بینائی کے حوالے سے
جو سامنے آئی ہیں خبریں اور طبی مسائل، یہ محض اتفاق نہیں ہیں، بلکہ قید کے دوران مسلسل ذہنی اور جسمانی دباؤ اور نامساعد حالات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہیں، اور آنکھوں کی تکلیف میں مماثلت بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی وہی ایشو ہوا، بشریٰ بی بی کو بھی وہی ایشو ہوا، اور عمران خان نے دوران قید اپنی بینائی کے دھندلاہٹ اور تکلیف کی شکایت کی تھی، اور اب بشریٰ بی بی کی بھی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس 28 مارچ انہی علامات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ وہی علامات اب بشریٰ بی بی کو بھی درپیش ہیں، اور اس میں ان کے آنکھوں کے اندرونی دباؤ میں اضافہ دراصل اس اعصابی اور جسمانی جبر کا نتیجہ ہے جو یہ ان دنوں میں جیل سے وہ گزر رہے ہیں، اور ماہرین کے مطابق آنکھوں کے اندرونی دباؤ میں غیر معمولی اضافہ ہائی آئی او پی، خون کی گردش میں رکاوٹ، یا پھر رینٹل جو ہے اس کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو جاتی ہے جب قیدی کو مسلسل ذہنی تناؤ اور مخصوص بند ماحول میں رکھا جاتا ہے، اور بینائی کا ضیاع بشریٰ بی بی کو نظر آنے والے کالے دھبے اور فلیشز جو ہیں اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ریٹینا پر شدید دباؤ ہے۔ یہی علامات اس سے پہلے عمران خان کو بھی درپیش تھیں، اور مشترکہ طبی علامات ایک صحت مند انسان جس کا کوئی طبی ریکارڈ نہ ہو، اس سے پہلے کوئی اس کو ایشو نہ ہو، اس طرح کا جیل جانے سے بصارت کے مسائل کا شکار ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ جیل کا ماحول اور وہاں ملنے والی سہولیات جو ہیں اس کا فقدان ہے، اور بینائی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ محض ایک میڈیکل رپورٹ نہیں بلکہ ایک الارمنگ دستاویز ہے۔ میاں بیوی دونوں کی بینائی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی صحت کے حوالے سے مجرمانہ غفلت برتنا بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ آنکھوں کے اندرونی دباؤ میں اضافے سے ہونے والا نقصان اکثر ناقابل واپسی ہوتا ہے، ریکوری نہیں ہوتی، اور دونوں کو، عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ دنیا کی نظروں سے دور رکھنا، ملاقاتوں پر پابندی اور ریاست کے منظم جبر اور ان خدشات کی طرف جو ہے وہ شک اور گہرا کرتا ہے کہ دونوں کے کھانے میں کسی طرح کی چیز کی ملاوٹ کی گئی ہوگی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کے کیسز کا اغذات بین الاقوامی میڈیکل بورڈ کے ذریعے معائنہ کروایا جائے تاکہ اس سلو پوائزننگ یا طبی جبر کے خدشات کو دور کیا جا سکے، اور ان کی بینائی جو چھیننے کا باعث بن رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تحریری طور پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ تو معاملات بڑے کلیئر ہیں جی کہ فسطائیت، جبر اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے جو کہ ناجائز حکمران ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔